السلام علیکم ناظرین و سامعین، میرا نام محمد شفیق ہے اور میں آج قافلہ فکر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو نیا سال مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہوگا اور آپ کے لیے ترقی کا باعث بنے گا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک پرانی ویڈیو کی تسلسل ہے، جو کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی الحاد کے اوپر۔ اور اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ فالو اپ کیا جائے اس ویڈیو کا، اور دوسرا یہ کہ ابھی حال ہی کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے شمائل ندوی کے درمیان اور جاوید اختر کے درمیان، جو کہ کافی زیادہ موضوع بحث ہے۔ تو آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سید قطب موجود ہیں، اور آج ہم نے ایک اور اپنے مہمان کو دعوت دی ہے جن کا نام سید سعود زیدی ہے، اور یہ بھی اپنے کچھ کویسچنس کے ساتھ جو ہے وہ آئیں، اور کچھ میرے خیال میں اپنا نظریہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو یہ اگین ہمارا ایک ڈسکشن فارمیٹ ہے، ہم لوگ کوئی بہت بڑے ایکسپرٹس نہیں ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں، اور اگر ہو سکے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ سے لیں۔ تو کامنٹ کریں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس پہ آپ بھی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، اور سب سے پہلا سوال سید قطب سے کرتے ہیں کہ ان کو یہ جو نیا مناظرہ ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جو کہ نئی ہو، یا پھر کوئی نئے خیالات یا پھر نئے نظریات ان کے سامنے آئے ہوں، یا پھر یہ وہی چیزیں جو کہ مسلسل ڈسکس ہوتی رہی ہیں؟ تو اوور ٹو یو قطب بھائی۔ ہاں جی، السلام علیکم سب لوگوں کا۔ اور براہ راست بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ شفیق بھائی نے ابتدائی کلمات تو کہہ دی ہیں۔ تو جو گفتگو ہوئی مفتی شمائل ندوی اور جناب جاوید اختر صاحب کے درمیان، تو اس میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو دونوں کی طرف سے پوائنٹس نئے تو نہیں تھے، اور بات زیادہ آگے جا نہیں سکی۔ جو میں نے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ایک امپریشن پڑا وہ یہ پڑا کہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہی دو پوائنٹس کے گرد پھر وہ گھومتی رہی، کیونکہ بات زیادہ آگے بڑھی نہیں۔ وہ جاوید اختر صاحب کے جو بیسیکلی اعتراضات جو تھے وہ زیادہ تر اسی حوالے سے تھے کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ مین پوائنٹس تھے ان کے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی نئے پوائنٹس بھی نہیں ہے، اس پہ علماء بات کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ اور مفتی صاحب جو تھے وہ معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ اور بھی چیزوں کی تیاری کر کے آئے تھے، لیکن وہ بات جیسے میں نے کہا آگے آگے بڑھ نہیں پائی، کیونکہ وہ اس سے آگے ہی نہیں بڑھی بات۔ تو نئی چیز ایز سچ تو میرے خیال سے تو نہیں آئی اس موضوع کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے تو اس موضوع پہ ان پوائنٹس پہ باتیں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک نئی چیز تو ہے اوور آل دیکھا جائے تو۔ چلے آپ کو پھر سے دوبارہ سے کچھ نئی، جسے کہتے ہیں نا، سننے کے بعد تھوڑا سا سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اس سوال کو اگر اس طرح پیش کیا جائے گا تو اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، یا اس کا جواب اگر اس طرح پیش کیا جائے۔ تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا اکثر کہ جو جاوید اختر صاحب کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب مفتی صاحب کیونکہ اسے کہتے ہیں نا زیادہ فلاسفیکل انداز میں دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ اتنا مجھے افیکٹو نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ بات وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کو سامنے والے کی بات کو سمجھ کے کہ وہ کس جگہ سے بات کر رہا ہے، اس جواب اس حساب سے اگر دیں تو شاید زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کمنٹ کر دوں کہ اصل میں مناظرے میں اور ڈیبیٹ میں یہ چیز عام طور پہ مفقود ہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے آپ کو اب جیتنا ہی ہوتا ہے اصل میں نا۔ تو یہ اس میں یہ کمی تو رہتی ہے مناظرے میں، لیکن اوور آل بہرحال میرا یہ اس میں نظریہ تھا کہ انٹرسٹنگ تو تھی، دلچسپ تھی، لیکن یہ کہ وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کافی مسلسل ہوتی رہی تکرار۔ اچھا، سعود بھائی جو کہ ہمارے ساتھ آج ہیں مہمان کے طور پہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم نے جیسے اپنی سب سے پہلی ویڈیو کے اندر اسی بات کو اٹھایا تھا کہ انصاف کا نہ ہونا ایوولوشن کے اندر جو ہے، یہ ایک واحد چیز ہے کہ جو کہ اس کے خلاف جاتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ پھر یہ سروائیول آف دا فٹسٹ بن جاتا ہے، یا پھر جو مائٹیئر ہے وہی ایگزسٹنس جو ہے وہ اسی کی جو ہے نا وہ رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کوئی آپ کو نئی چیز نظر آئی اس کے اندر؟ کیونکہ ہمیں دو ہی آرگومنٹ نظر آئے، ایک جو ہے وہ یہ تھا کنٹینجنسی کا آرگومنٹ تھا، دوسرا یہ تھا انفائنائٹ ریگریس کا جو ایشو تھا وہ تھا۔ یہ دو چیزیں تھی جو کہ شمائل ندوی کی طرف سے آئیں، اور جاوید اختر تو وہی جو ملحد ہیں، وہ جو وہی بات ہمیشہ کرتے ہیں وہی بات کر رہے تھے، وہ ہمیشہ اس کو اللہ پہ لے آتے ہیں، مسلمانوں پہ لے آتے ہیں کہ وہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ کوئی ایسی بات ہمیں مطلب نظر نہیں آتی اس کے اندر نا. تو کوئی چیز لیکن بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے, تو وہ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی اس کے اندر کہ لوگوں کو لگا کہ بہت ہی کوئی زبردست مناظرہ ہو گیا ہے نا. سب سے پہلے تو میرا نام ہے سعود زیدی اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے یونیورسٹی آف فلوریڈا سے، اور ابھی میں اکیڈیمیا سے ہی ایسوسیٹیڈ ہوں انڈیانا یونیورسٹی میں، اور کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اس ٹاپک کے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، تو جسٹ ڈسکشن ہے، تو پھر ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اس پہ۔ رہی بات ان کی شمائل ندوی اور ان کے پوائنٹ کی کہ وہ کیا انہوں نے ڈسکس کیا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے اٹ واز ریئلی ہارڈ ٹو ڈائجسٹ، انفائنائٹ ریگریس اور کنٹینجنسی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہی چیز جاوید صاحب بھی اس کے اندر اٹک گئے کہ بھائی مجھے بتا تو دو یہ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آسان بھاشا میں وہ کہتے ہیں نا اس کو کہ آسان بھاشا میں بتا دو یہ ہے کیا، تو وہ جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو وہ پھر آخر میں جب ڈاکٹر ندوی صاحب نے سوال ان سے کیا یاسر واجدی نے، تو پھر وہ اس میں ہی اٹک گئے کہ بھائی اگر آپ پوئٹ تھے تو آپ ہیں بالکل، وہ پیچھے اس کو انفائنائٹ ریگریس کے اندر اس کو پھنسا دیا تھا، تو ان کو نہیں پتا تھا۔ ایٹ دی اینڈ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ وہ ایک پڑھے لکھے جو ہے ایک ڈیبیٹ نہیں تھی، وہ جسٹ ایک جذباتی آرگومنٹس کا سہارا لیا گیا کہ جناب غزہ کے اندر اتنے ہزار بچے مر گئے اور سوڈان میں اتنے بچے مر رہے ہیں، تو خدا کیا کر رہا ہے؟ تو یہ وہی پوائنٹ ہے جو 2012 میں میرے پروفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر خدا ہے تو وہ اچھا کام نہیں کر رہا، کیونکہ اتنے لوگ جو ہے وہاں پہ سیریا کے اندر مر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس، الحاد والوں کے پاس صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی جہاں ناانصافی نظر آئی وہاں پہ خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھائی آپ بھی تو ٹیکس ریٹرن کے اندر دو نمبری کر رہے ہو، آپ بھی تو رپورٹس لکھتے ہوئے دو نمبری کر رہے ہیں، تو خدا نے اس وقت بھی تو آپ کو فری ویل کر کے اجازت دی ہوئی نا، ٹھیک ہے کر لو، ایک وقت آئے گا میں تم سے سوال کروں گا۔ تو جو جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے وہ اتنا ہی کر رہا ہے، چاہے وہ پی ایم ہو اسرائیل کا، چاہے وہ پی ایم ہو یا پریزیڈنٹ ہو یو ایس کا، تو ان کی فری ول اتنی ہی زیادہ طویل ہے تو وہ اس حساب سے کر رہے ہیں، تو ان کا بھی حساب ہوگا، ہر کسی کا حساب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ایک جذباتی تھی، وہ ایکیڈیمک کر رہے تھے مفتی شمائل ندوی صاحب، تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے سوالات تھے جو مطلب کانسیپٹ تھے، ہمیں پتہ تو تھا لیکن وہ کانسیپٹ تھے اس کو ہم نے ریوزٹ کیا، انفائنائٹ ریگریس والا ہو گیا اور کنٹینجنسی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اچھے تھے اور جنرل پبلک میں آئے، ٹھیک ہے نا، تو جس سے پتہ لگا، تو اوور آل آئی تھنک اٹ واز اوکے، اور اس کے اوپر مزید ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ انفائنائٹ ریگریس ہے کیا چیز، یہ کانسیپٹ کیا ہے، اور کچھ چند سوالات جو ہوتے ہیں ملحدوں کے، ٹھیک ہے نا، اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ، وی کین آلسو ڈسکس دیٹ، تو اٹس اوکے۔ میرے خیال میں دوبارہ آ، کتب بھائی کی طرف چلتے ہیں. کتب بھائی یہ بتائیں کہ آ، جو ایوولوشن ہے یہ پیئرز میں کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے نا. مثلا ایک انسان بننا مطلب مرد بنا ہے، عورت بھی بن گئی، مطلب وہ یہ پیئر میں اس کو کیسے پتا چلا ہے ایوولوشن کو کہ بھائی مجھے ایک اور بھی چاہیے، فیمیل چاہیے مجھے اس کے لیے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ بنا لیا نا. تو یہ کیسے ہوا؟ مطلب اتنا انٹیلیجنٹ کیسے ہے ایوولوشن نا. مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہوا ہے لیکن اس کو کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے ہی گائیڈ کیا ہے. لیکن یہ جو انٹیلیجنسیا چاہیے ہمیں اس کے اندر کہ بھائی آپ پیئرس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ارتھ کے اوپر چونکہ کنڈیوسو انوائرمنٹ تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ آپ کو یہ کریچرز نظر آتی ہیں. لیکن جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ ہر ریجن میں تو سیم ہے نا، یونیفارم ہے. تو اس یونیفارم میں ایک ہی جیسی مخلوقات صرف پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب آپ کو نظر آتی ہیں، سمندر میں آپ جائیں تو آپ کو تخلیقات نظر آتی ہیں. ابھی تک کچھ ایسی آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ کو پہلے کبھی نہیں پتا تھا. تو اس کی کنڈیشنز تو سیم ہیں. تو اس کا تو مطلب صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بنانے والا اس کا ہے، کوئی ڈیزائنر ہے. یہ ایسے خود سے نہیں ہو رہی ہیں چیزیں کہ مطلب سیم پریشر، سیم ٹیمپریچر، سیم یہ چیزیں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ چیزیں خود بخود آ رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے، یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ چلیں میرے خیال میں اسی کو پہلے کرتے ہیں ورنہ یہ لمبا ہو جائے گا. اسی کے اوپر آپ پہلے جواب دیں. ہاں، تو اصل میں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایوولوشن کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا وہ اصل میں رینڈم سلیکشن اور ملٹیپلیکیشن، اور جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایئر، مطلب تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف ایئرس کا ایک پروسیس ہے جس کو وہ بتاتے ہیں. سروائیول آف دا تو وہ فٹسٹ۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر سنگل سیل سے مطلب مختلف سیل نکل رہے ہیں
تو وہ بھی ایک رینڈم ہے نا، تو اس میں میل بھی ہوگا، فیمیل، مختلف فیچرز کے ساتھ مختلف سیل بن رہے ہیں، اس میں سے 2 میٹ کر کے مزید آگے بنا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک ان کے ساتھ چلتی ہے کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پروسیس سلولی بہت سلولی، جسے کہتے ہیں نا کہ رینڈملی اور تھاؤزنڈ دفعہ ایک چیز ہوئی ہے، تو اس کے بعد کوئی ایک چیز اٹک گئی، کسی طرح سروائیو ہو گئی، تو انہوں نے کہا اچھا یہ ایک سروائیول کا ایک آپشن مل گیا، تو وہ وہاں سے اس کی آگے نسل چل پڑی. مطلب یہ ان کا ایک پورا ایک پوائنٹ ہے. تو بات ٹھیک ہے، مطلب یہ تو بہت سی چیزوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے، یا یہ جو ایسا آپ نے پیئر کا سوال کیا ہے، اور بھی بہت سے ایسے جانور بہت سارے ایسے ہیں اور ایسی مطلب مختلف اس میں رہ رہے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا مختلف کنڈیشنز میں، اور ایسی ایکسٹریم کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایوالو ہو کے تو وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. مطلب جو صلاحیتیں ان کے پاس ہیں وہاں پہ سروائیو کرنے کی، اگر وہ صلاحیتیں نہ ہوں تو سروائیول ہو ہی نہیں سکتی. مطلب بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھئی ایسی ایکسٹریم کنڈیشنز میں آپ کے پاس، جو کسی جانور کے پاس اگر کوئی خاص صلاحیت ہے تو وہ ایوالو کر کے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کو ملنی چاہیے پہلے دن، ورنہ وہ سروائیو کر نہیں سکتا. تو یہ بھی بہت سارے آرگومنٹس لوگ دیتے ہیں، کریشنسٹ جو ہوتے ہیں، جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مختلف حالات میں مختلف جانور رہ رہے ہیں، تو یہ بنتی نہیں ہے. مطلب یہ بات ان کو لگتا ہے کہ بنتی نہیں ہے. باقی جو سائنسٹسٹ ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ڈی این اے تھوڑا سا مختلف ہو گیا وہاں سے چل رہا ہے، اور وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کمپیریزن کر کے اور اس میں سے چیزیں ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں کہ ہاں یہ تو دیکھو تو سیم ہے، بالکل اسی سے چیز آگے ایوالو ہوئی ہے. تو وہ اس طرح کر کے بھی نکال رہے ہیں. تو وہ دونوں طرف ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے. میرے خیال سے تو یہ معاملہ اتنا زیادہ واضح کسی طرف بھی نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ مطلب ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی جو آرگومنٹ ہے، جو سب سے ملینز آف ایئرس میں ہوتا رہا ہے، آہستہ آہستہ کر کے تو ہو گیا ہوگا. تو یہ آرگومنٹ ان کا ہے، اس کو آپ ڈینائی کیسے کریں گے؟ اس کو آپ یہ مطلب توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوا ہوگا، خود سے سوچو. نہ ہونے کے زیادہ امکان ہے ایسے، وہ کہتے ہیں، لیکن امکان تو ہے. تو بس وہ اس چیز پہ آگے پھنس جاتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پروبیبلٹی اگر 0.001 بھی ہے نا تو وہ کہتا ہے پروبیبلٹی تو ہے، تو ایسے ہو گیا ہوگا. تو وہ اس طرح کی چیز ہے. تو مطلب اس میں میرے خیال سے مزید بحث کرنے کا، اب تو میں نے جتنا بھی سنا بھی ہے اور بات بھی کی، اس کے بعد مجھے لگتا ہے اس کا اب یہ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب ہمیں مزید پہ بحث کرتے رہیں گے، فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ امکان تو ہے. مطلب آپ پاسبلٹی تو آپ ختم نہیں کر سکتے. جب آپ پاسبلٹی کو نیگیٹ نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کیا بحث کا؟ مطلب وہ یہ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے میرے خیال سے. اچھا، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ دونوں حضرات سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کیا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ فرشتوں کو کہا کہ ان علاقوں کی مٹی لے کے آؤ، اس کو کمبائن کیا جس سے جو ہے وہ گارا بنا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام بنے. تو مطلب یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس وقت یہ ڈی این اے اور یہ ساری چیزوں کا ایوولوشن اس وقت ہوا ہو. آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ایوولوشن، لیکن کیا پتا کہ وہاں پر یہ مکس اینڈ میچ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہوں. اسلام تو خاموش ہے نا اس کے حساب سے، تو بس وہ گارا اور مٹی کی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جب یہ ہوا اور اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت، اور اب اس وقت اگر ڈی این اے کہا جاتا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آنا تھا، مطلب 100 سال پہلے بھی. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا پتا یہ چیز آسمانوں پہ ہوئی اور پھر سیدھا آدم کو اتار دیا گیا ہو نیچے زمین پر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، آسمانوں پہ کیا چیز ہوئی ہوگی؟ صرف انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا جانوروں کی تخلیق کے؟ مطلب ایوولوشن تو پوری جانوروں کے ساتھ ہی نہیں، چلتی نا. ہم صرف انسان کی بات کر رہے ہیں. ہاں، انسان کی بات میں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کہیں اور کی مٹی لے کے آئے، وہ تو صاف صاف کہا ہے کہ اسی زمین میں پیدا کیا ہے. تو وہ ایسا کچھ آسمانوں پہ پیدا کرنے کی بات ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جو کچھ بتایا وہ اسی زمین کا ذکر کیا اور اسی مٹی کا ذکر کیا. جی جی تو جی، وہ اس حوالے سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ بنے تو جنت میں تھے نا. نہیں، وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں بنایا، انہوں نے کہا زمین پہ بنایا ہے. اسی زمین پہ مٹی اور گارے سے بنی ہے. تو اب بات تو یہی کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب یہ بات کی ہے تو پھر اس کے بعد اوپن چھوڑ دیا. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانے ہمارے قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمیں ایوولوشن سکھائے، وہ تو ایک طرح سے نشانی کے طور پہ بتایا ہے. تو بار بار ذکر کیا کہ دیکھو میں نے اس طرح کی مٹی سے بنایا ہے، میں نے ایسی جگہ سے بنایا ہے اس کو جہاں پہ گیلی مٹی ہوتی ہے اس سے بنایا ہے. اس طرح کے سارے مطلب استعمال کیے، اور زمین میں ہی بنانے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی. تو وہ تو تھا، لیکن اس سے یہ چیز کہیں ملتی نہیں ہے. مطلب اس سے ایوولوشن کو ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہمیں انفارمیشن نہیں دے دی کہ جس سے ہم ایوولوشن کو نیگیٹ کر دیں. وہ ایک مختصر سی ایک بات ہے. تو اس کو میرے خیال سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اس بات پہ کہ ہمارا اپنا خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، نظریہ بنتا کیا ہے اگر قرآن مجید کو دیکھیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ پھر اس ایوولوشن کو ہم نیگیٹ کرنے کی پوزیشن میں پھر بھی نہیں ہے. اچھا، یہ
میرا تو خیال یہ ہے کہ اور میرے خیال میں اس کے جو چیز ہے نا کہ ہم لوگ اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا؟ یہ اس میں جو ایک بات ہوئی تھی نا جو کہ جاوید اختر نے کہی تھی کہ فیتھ اور بلیف. تو میرے خیال میں تو فیتھ یہی چیز ہے جو کہ شمائل ندوی نے اس کو نگیٹ کیا، لیکن فیتھ یہی چیز ہے کہ آپ کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اپنے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا ایک اس میں بلائنڈ فیتھ پھر بنتا ہے کہ بھئی یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم چونکہ ایک ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو مذہبی گھرانے تھے، تو ہم نے اس کو جو ہے نا ٹیک ایز گرانٹیڈ جو ہے وہ لیا ہے نا. صحیح ہے؟ تو ہمارا کیا ہے کہ اب وہ بلیف بھی بن گیا ہے، فیتھ بھی ہے. شاید جو کوئی ایک ایتھیسٹ گھرانے میں پیدا ہو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تخلیق ہے انسان. یعنی کہ سائنس نے تو اب آ کے ایوالو کیا ہے نا، سائنس اب ہمیں کچھ آنسرز دے رہی ہے، لیکن یہ انسان جو بنا ہے جو کہ اپنی اس فارم میں بنا ہے اور ہزاروں سال پہلے بنا ہے. آپ سوچیں یہ کس قدر ایک شاہکار ہے اپنے اندر نا. اس کا سسٹم کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو سوچ دیا اب آپ کو ساری تخلیقات نظر آتی ہیں، اس میں آپ بھلے اس کو یہ سوچیں کہ یہ ایوولوشن کے تھرو اس دنیا میں ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے، لیکن ان سب میں جو ایک واحد تخلیق ہے جو سوچ سکتی ہے اور جو انوینٹ کر سکتی ہے وہ انسان ہے. انتہائی کمپلیکیٹڈ برین، پھر اس کی آپ کو مطلب انسان کے پاس برین تو ہے، لیکن کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ جانوروں کے اندر ہیں. جیسے عقاب ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہے. چیتا بہت زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے. گھوڑے کا جو ہے وہ سانس نہیں پھولتا. اگر آپ کیمل کو دیکھیں تو وہ ایک اللہ کی ایسی، مطلب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ایسی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیمل کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ ایک شاہکار قسم کی تخلیق ہے. یہ یہ ابھی تک سائنس تخلیق نہیں کر سکتی. سائنس ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایسا گوشت تخلیق کر لیں لیب کے اندر جو کہ اس سے ملتا جلتا ہو، لیکن نہیں کر پا رہے. تو اور یہ ہزاروں سال پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کچھ بھی یہاں پہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی لمیٹڈ قسم کی نالج دی ہے. ہاں ان چیزوں سے اگر ہم کچھ چیزیں جو کہ ہمیں آسمانی کتابوں میں نظر آتی ہیں یا پھر ہم سائنس کے تھرو پہچانیں کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی یہ چیزیں نا، رینڈملی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک زبردست طریقے سے وجود میں آئیں اور پھر جو ہے وہ یہ سسٹم چل رہا ہے. کیونکہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر کوئی آرڈر آپ کو نظر آتا ہے. یا تو آپ کو آرڈر نہ نظر آئے نا تو آپ کے لیے پھر آسانی ہوگی. آپ کو ایک آرڈر نظر آتا ہے چیزوں کے اندر کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اب آپ کو اب مثلا دیکھیں جب جب سائنس ترقی کر رہی تھی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھیجے دنیا میں وہ میتھمیٹیشنز تھے نا. مطلب میتھمیٹیشنز ایک کے پیچھے ایک آ رہا تھا، ایک کے پیچھے ایک آ رہا تھا. جب سائنٹسٹ کی ضرورت تھی تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑا ایک سائنٹسٹ بھیجا نا دنیا کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو یہ جو یورینیم ہیگزا فلورائڈ ہے میرے خیال میں گیس، یہ جو اس سے بنی ہے، یہ بیسیکلی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے جب آپ جو ہے نا وہ اٹامک بم جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ اس کی جو یہ جب آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار جب چل رہی تھی تو یہ حادثاتی طور کے اوپر سامنے آئی تھی یہ چیز جو ہے نا. مطلب ایک انجینئر تھا جو کہ اپنے لیب میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ سلنڈر کا ویٹ اتنا ہی ہے لیکن وہ اس میں گیس نہیں ہے. تو اس نے دیکھا تو وہ اندر جم چکی تھی اور وہ بالکل بھی نان ری ایکٹیو تھی کہیں پہ. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ساری کی ساری جو بھی جتنے بھی پائپس تھے سب کچھ وہ چینج کرنا پڑتا تھا جو کہ پروسیسنگ میں یوز ہو رہے تھے. تو یہ اسی ٹائم پہ اس کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے آ جانا سامنے، مطلب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ حادثاتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہو جانا کہ اسی ٹائم پہ. تو چیزیں جو ہوئی ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک آرڈر نظر آتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جیسے جاوید اختر نے بولا کہ بھائی ایک اب یہ دنیا مطلب میرے لیے بنی ہے، میں یوں انسان یہاں پہ اور تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اس گیلیکسی میں کوئی نظر نہیں آتا. اور دوسرا تو ایک جو پلانٹ اتنا زیادہ دور ہے میرے سے، اس کا کیا کام ہے میرے لیے جب میں جا ہی نہیں سکتا، جب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ کائنات پھیل رہی ہے، بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تو میری مطلب اس کا میرے سے تعلق کیا ہے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سائنس مطلب آپ ابھی ترقی کر رہے ہیں
شاید آپ یہ جو وارم ہولز ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو شاید اس سے کچھ کر سکیں اور اس کے ہمیں آنسر مل سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسانی دماغ تو یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیوں ہوں اس جگہ پہ نا، مطلب یہاں پہ اور کیوں کوئی نہیں ہے نا، یہ اتنی بڑی کائنات کیوں بنی ہے، اس کا کیا فائدہ جب میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، تو فائدہ کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثلا چھوٹی بھی ہو سکتی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں جو جس رفتار سے پھیل رہی ہے وہی اتنی زیادہ ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تو جوابات میرے خیال میں جو ہے نا وہ دینا کافی زیادہ مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا یہ مطلب نہیں کر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی وہی دی نہیں ہے، مطلب اتنا علم ہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں ہم کچھ کنجیکچرز وغیرہ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں کچھ بتا سکتے ہیں اپنے سوچ سے، لیکن اس کو پھر آپ ثابت کیسے کریں گے؟ کیونکہ سائنس تو ثبوت مانگتی ہے نا، ایکسپیریمنٹ آپ کو کر کے دینا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ بولیں اس کے اوپر۔ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ دونوں حضرات سے، وہ یہ تھا کہ یہ ملحد یا الحاد اسٹارٹ کب ہوا ہے؟ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ وہاں تو ہمیں کیسر کسرا اور آگ کے پجاری اور یہ نظر آتے ہیں، یہودی نظر آتے ہیں، تو الحاد اس وقت تھا یہ تو دو سوال ہو جائیں گے بالکل دونوں الگ الگ جی جی اچھا میرے اچھا خیال سے، تو میرے خیال سے ایک ایک کر کے یا تو کر لیتے ہیں جی 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 کیونکہ دونوں بالکل بالکل ڈفرینٹ سوالات ہیں کہ الحاد ہاں کا شروع کہاں سے ہوا اور دوسرا یہ کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ہے نا، یہ بیسیکلی دو مین پوائنٹ یہی ہیں۔ تو میرے خیال سے تو شفیق بھائی کی بات صحیح ہے کہ ثبوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سامنے والا ثبوت مانگ کیا رہا ہے۔ اصل میں ایک طرح کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم عقلی طور پہ بتا دیں اس کو، ایک معقول بات ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ دلائل دے دیے، یہ بھی ایک طرح کا ثبوت ہی ہوتا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک ثبوت وہی ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ سائنٹیفک ثبوت ہونا چاہیے، کہ مطلب آپ دکھا دیں لے جا کے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہونا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہونا اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے نہیں کہ جو ہم کسی طرح سائنس کو اس میں لا سکیں، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی نہیں ہے کہ وہ دکھا دے اپنے آپ کو آ کے، کیونکہ اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے دنیا، لوگوں کو بھیجا ہے، اس کو ان لوگوں کا امتحان ہونا ہے نا، مطلب سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امتحان کیا رہ گیا؟ تو یہ چیز تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پلان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ جب لوگ معجزات کی جب بھی کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معجزہ آئے گا تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تو میں سزا دوں گا سیدھا سیدھا نا، کہ پھر اسی لیے دیکھیں رسول کو جب معجزہ ملتا تھا تو بعد میں پھر وہ قوم تباہ ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے جو اور بھی قوموں کو جن کو کہ مطلب جو پچھلی قوموں کے بارے میں انہوں نے مانگا آ گئی، ٹھیک ہے نا، اونٹنی آ گئی حضرت صالح کے سامنے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو پھر وہ اس کے بعد بچتے نہیں ہیں، کیونکہ معاملہ ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، تو اس لیے ثبوت تو ملنا نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مطلب ایسا ثبوت کہ آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل قطعیت کے ساتھ آپ ثابت کر دیں، وہ نہیں ہونا، اسی لیے امتحان ہے، اور امتحان میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم توجہ دلا سکتے ہیں، ہم جو ہے اپنے آپ کی طرف توجہ دلائیں، انسان کو جسے بتائیں نا کہ انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہم انسان کو لے کے چلیں آگے، باقی کائنات کو چھوڑیں، وہ کا تو علم جب ملے گا تو دیکھی جائے گی، انسان کو لے کے چلیں آگے اور اس سے توجہ دلائیں، اور اس کو بتائیں کہ بھائی ہم کون ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور کیا بات زیادہ معقول لگتی ہے کہ بھائی کچھ ہونا چاہیے آگے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ امکان ہے کہ آگے کوئی دوسری دنیا ہو سکتی ہے یا امکان ہے کہ خدا ہو سکتا ہے تو اس کو ماننا زیادہ معقول بات ہے کہ اس کو ماننا زیادہ معقول بات ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو پوری بات اس طرح سے میرے خیال سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، یہ سائنٹیفک بحث ہے نہیں، یہ بات بھی میں اسی حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی بات کر رہا تھا یا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ پہلی بات واضح کر دینی چاہیے کہ سائنٹیفک ڈیبیٹ ہے نہیں، کیونکہ سائنس کا یہ موضوع ہے ہی نہیں، سائنس خدا کو تلاش کر ہی نہیں سکتی نا، مطلب سائنسی حساب سے وہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتی، وہ تو کائنات سے باہر ہے، ماورا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہستی، تو سائنس تو ابھی ہم نے پوری کائنات ہی نہیں دیکھی ہوئی، تو وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات تو آپ کی کلیئر ہو گئی، میرے خیال سے بھی یہ میں بھی اس پر مطلب مطمئن ہوں کہ ہاں پوری قطعیت کے ساتھ ثبوت نہیں ملے گا، ہاں آپ جیسے کہتے ہیں نا عقلی دلائل سے آپ یہ تک پہنچا سکتے ہیں اس تک کہ ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا نا کہ بھائی انسان اپنے آپ کو لے کے چلے نا، تو یہ بات معقول حد تک آپ پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی ہونا چاہیے ایک خدا، اب ہے کہ نہیں ہے وہ خدا خود بتائے گا، اور خدا ہی بتاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہی دے کے بھیجا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے کے بھیجا ساتھ میں، یعنی انسان صرف یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ دنیا نظر آ رہی ہے، ہم خود انسان اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک ہونا چاہیے خدا جو کہ پھر انصاف فراہم کرے، ایک ہونا چاہیے خدا کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہو، یہاں تک تو ہم مطلب بات سمجھ آتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہے یہ دکھا نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، پھر نبیوں کے ذریعے بتاتے ہیں، خبر بھیجتے ہیں کہ بھائی میں ہوں،
اور میں نے یہ تمہیں خبر بھیجی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ہم کسی کو آگے قرآن کی طرف لے کر آئیں، پھر ادھر سے اس کو بات آگے شروع کریں، تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ چلو دلائل جمع ہونے شروع ہو جائیں، بہت زیادہ دلائل جمع ہو جائیں، تو پھر بھی ایک بات آپ سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، تو اب یہ بات زیادہ معقول ہے کہ یہ بات مان لی جائے، بنسبت اس کے کہ آپ پھر بھی نفی میں بیٹھے رہیں انکار کر کے۔ اچھا، ہم اس ویڈیو کو نہیں یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اب ہم اس ڈسکشن کو دوسری ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں ہماری ویڈیوز کی لینگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو انہوں نے ابھی تک جو ہمیں ابھی تک انپٹ ملا وہ یہ ہے کہ وہ اس کو فالو نہیں کر پاتے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اس کو یہاں ختم پہ کرتے ہیں ہی اور اگلی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔